بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن عربی لکھنا، پڑھنا اور ترجمہ کرنا سیکھیں ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے۔ جو نئے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز آپ کو ہر دن وقت سے ملتے رہیں۔ اس سبق سے پہلے والے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ بھائی جو ہے یوسف علیہ السلام سے کس طرح جلتے تھے اور ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے، اور وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کیا بہانہ تراشا، کیا حیلہ اختیار کیا جس کی وجہ سے وہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس سبق میں یہ ہے کہ جب وہ بھائیوں کو اجازت مل گئی تو وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے اور وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اور یوسف علیہ السلام پر انہوں نے کوئی رحم نہیں کیا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد جب وہ واپس ہوئے تو اکٹھا ہو کر کہنے لگے کہ ہم اپنے ابا سے کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی بات کہیں گے جس کا ڈر انہیں پہلے تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ بھیڑیا کھا نہ جائے، تو ہم کہیں گے کہ ہم کھیل میں مشغول ہو گئے اور انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ یہی سب باتیں اس سبق میں ہیں۔ چلیے، سبق نمبر ہے چوتھا، نام ہے الی الغابہ، جنگل کی طرف۔ وفرح الاخوة کثیرا، بھائی بہت خوش ہوئے، لما اذن یعقوب لیوسف، جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے لیے اجازت دے دی۔ وذهبوا الی غابۃ، اور وہ لوگ ایک جنگل کی طرف گئے۔ والقوا یوسف فی بئر فی الغابۃ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ ولم یرحموا یوسف الصغیر، اور انہوں نے چھوٹے یوسف علیہ السلام پر کوئی رحم نہیں کیا۔ ولم یرحموا یعقوب الشیخ الکبیر، اور انہیں بوڑھے یعقوب علیہ السلام پر رحم نہیں آیا۔ وکان یوسف ولدا صغیرا، اور یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے لڑکے تھے۔ وکان قلبہ صغیرا، اور ان کا دل چھوٹا تھا۔ وکانت البئر عمیقۃ، اور کنواں گہرا تھا۔ وکانت البئر مظلمۃ، اور کنواں تاریک تھا۔ وکان یوسف وحیدا، اور یوسف علیہ السلام تنہا تھے۔ ولکن اللہ بشر یوسف، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ وقال له، اور ان سے کہا، لا تحزن ولا تخف ان اللہ معک، کہ تم نہ ڈرو اور نہ خوف کھاؤ، ان اللہ معک، یقیناً اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وسیکون لک شأن، اور عنقریب تمہاری ایک شان ہوگی۔ سیحضر الیک الاخوۃ، اور عنقریب بھائی تمہارے پاس آئیں گے۔ وتخبرہم بما فعلوہ، تو تم ان کو بتانا وہ سب جو انہوں نے کیا۔ ولما فرغوا من شأنہم، اور جب وہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہو گئے، یعنی اپنا کام انہوں نے مکمل کر لیا۔ وَأَلْقَوْا يُوسُفَ فِي الْبِئْرِ، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے کام سے جب وہ لوگ فارغ ہو گئے۔ اجتمعوا، تو وہ لوگ اکٹھا ہوئے۔ وقالوا، انہوں نے کہا، ماذا نقول لأبینا، ہم اپنے والد سے کیا کہیں گے۔ قال بعضهم، ان کے بعض نے کہا، یعنی بعض بھائیوں نے کہا، قال ابونا یقول اخاف، کہ ہمارے والد کہتے تھے، اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب، کہ بھیڑیا اس کو کھا لے گا۔ فنقول له، تو ہم ان سے کہیں گے، صدقت یا ابانا، اے ہمارے والد آپ نے سچ کہا، قد اکلہ الذئب، بھیڑیا ان کو کھا گیا۔ وافق الاخوة علی ذلک، اور بھائی اس رائے پر، اس بات پر متفق ہو گئے۔ وقالوا، انہوں نے کہا، نعم، ہاں، نقول،
لہو ہم ان سے کہیں گے یا ابانا اے ہمارے ابا اے ہمارے والد قد اکلہ الذئب بھیڑیے نے ان کو کھا لیا۔ قال بعض الاخوان لیکن بعض بھائیوں نے کہا ولکن ما آیت ذلک لیکن اس کی کیا نشانی ہو؟ قالوا انہوں نے کہا آیت ذلک الدم یہ خون نشانی ہے۔ وأخذ الإخوة کبشن تو انہوں نے ایک دمبا لیا، وذبحوه اور انہوں نے اس کو ذبح کیا، وأخذوا قمیص یوسف وصبغوه اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لیا اور اس کو رنگ دیا، وفرح الإخوة جدا اور بھائی بہت خوش ہوئے، وقالوا الآن یصدقنا ابونا اور انہوں نے کہا اب تو ہمارے والد تصدیق کریں گے، یعنی سچ مان لیں گے کہ یقیناً بھیڑیے نے ان کو کھا لیا ہے۔ یہ انہوں نے حیلہ اختیار کیا۔ غابۃ جمع غابات جنگل، رحمہ یرحم رحمۃ رحم کرنا، قلب جمع قلوب دل، عمیقۃ جمع عمق گہرا، مظلمۃ اندھیرا تاریکی، وحید اکیلا تنہا، بشر یبشر تبشیراً خوش خبری دینا، حزن یحزن حزنا غم کرنا، فراغ یفرغ یا یفرغ اس میں زیر لگ گیا غلطی سے، فراغ یفرغ یا یفرغ فراغاً و فروغاً فارغ ہونا۔ آیت جمع آیات نشانی، دم جمع دماء خون، صبغ یصبغ صبغاً معنی رنگنا، الآن اب، صدق یصدق تصدیقاً سچ ماننا تصدیق کرنا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اس کے معنی ہیں، ان کو آپ سبق حل کرنے میں استعمال کریں اور ان کو یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔